اپنا دل اس وقت ضروری طور پر کھول لینا چاہیے اور مسجد کے دروازوں کو صرف فرض نمازوں تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کو کھولیں اور کہیں لوگوں سے، اگر تم دنیا سے تھک چکے ہو، اگر تم لوگوں کے ظلم و زیادتی سے تھک چکے ہو، اور لوگوں سنو، اللہ کی زمین پر گھوم پھرتے وقت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر تم تھک چکے ہو اور لوگوں کے یہاں فریاد لگاتے لگاتے دیوبندی آئے گا، یہاں اہل حدیث آئے گا، یہاں بریلوی مسلک کے لوگ آئیں گے، ان جملوں میں کچھ رکھا نہیں ہے، اسلامی جملے نہیں ہیں، یہ فرقہ پرستی کے، یہ ہمیں ڈوبنے والے ڈبونے والے، یہ ہمیں ختم کرنے والے ختم کروانے والے، اور یہ ہماری طاقت کو کچل دینے والے، ہماری قوم کو اپنی موت مار دینے والے ہیں۔ ان تمام جملوں سے اوپر اٹھ کر ان دروازوں کے تعلق سے ان کو بالکل اوپن رکھیے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے ہمیں اپنی مسجد کی خود حفاظت کرنی ہوگی۔ دین اسلام میں ایک مسجد کا تصور عبادت گھر سے صرف جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تربیت کی جاتی ہے، مسلمانوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے اس میں گفتگو کی جاتی ہے، اور اسلام نے بھی اس بات کا اپنے ماننے والوں کو سبق دیا ہے کہ مسجدیں بنا کر ویران نہ چھوڑ دی جائیں، بلکہ خود بھی اپنی تربیت کریں اور مسجدوں کو آباد بھی رکھیں، ان کی رونق میں اضافہ کیا جائے، ان سے دل لگایا جائے، ان میں 5 وقت کی نمازیں قائم کی جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے بیان ان مساجد سے پیش کیے جائیں، مسلمانوں کی مشکلات کا حل اور ان کی پریشانیاں، ان کی اجتماعی سرگرمیوں کے تعلق سے بیٹھکیں اور فیصلے ان مساجد سے ہوا کرتے تھے، آج بھی ہونے چاہیے۔ اسلام کا یہی ایک سبق ہے، مگر اس دور میں مساجد سمٹ کر نہ صرف نماز تک محدود ہو گئی بلکہ فرض نمازوں تک سمٹ گئی ہے۔ آپ شہروں میں جا کر دیکھیں، اور آپ خود بھی شہر میں ہیں، اندازہ لگائیں اس بات کا کہ مسجدوں میں جب فرض نماز ادا کر لی جاتی ہے ان کے دروازے مقفل بند کر دیے جاتے ہیں، کنجیاں لگا دی جاتی ہیں، لوک لگا دیے جاتے ہیں۔ آج ہم نے مسجدوں کو صرف اور صرف فرض نماز تک کے لیے رکھ لیا ہے، اور ان کی جو دوسری سرگرمیاں تھیں، مساجد کے جو دوسرے کام تھے مسلمانوں کی تربیت کے تعلق سے، ان تمام کاموں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اور جو ہم نے منہ موڑا تو ہم نے کوئی دوسری درسگاہ، دوسری ایسی کوئی جگہ نہیں تعمیر کی، نہیں بنائی جہاں پر مسلمانوں کی گفتگو ہو سکے، مسلمانوں کے مسائل کے اوپر منتھن کیا جا سکے، مسلمانوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے بیٹھ کر ان کے مسائل پر گفتگو کر کے ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے دوسری جگہیں ایسی نہیں بنائی،
اور مساجد جو اللہ نے ہمارے لیے ان تمام کاموں کے لیے بنائی تھی، ان مساجد کے دروازے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے۔ حال یہ ہوا کہ مسلم پوری کی پوری قوم بے علم ہو گئی، بیکار ہو گئی، مشکلات میں پھنستی چلی گئی، اور ان کی باتوں کو سننے والا کوئی نہ رہا۔ ان کے بچے بے نمازی ہوتے گئے، قرآن اور حدیث کی جانکاری سے دور ہوتے گئے، قرآن اور حدیث کی باتیں نہ انہیں معلوم، نہ کوئی انہیں سنانے والا، اور نہ کوئی سننے کی بہترین جگہ رہی۔ لے دے کے ایک جگہ تھی، وہ جمعہ کی نماز رہی تھی۔ اس جمعہ کی نماز پر بھی لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کی، لیکن اس سے پہلے کہ آواز اٹھتی، خود ہم نے ہی مسلکوں میں اور فرقوں اور مذہبوں میں تقسیم ہو کر جمعہ کے خطبے کو تقسیم کر دیا، اس کو زبانوں میں تقسیم کر دیا، اور زبان قوم جس زبان کو جانتی ہے اس قوم میں خطبہ نہیں دیا جاتا، اور جس زبان کو خود امام جانتا ہے اس زبان میں بھی وہ خطبہ پیش نہیں کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ بھینس کے آگے جس طریقے سے بین بجائی جاتی ہے یہ کام ہونے لگا، اور یہاں پر دین کے نام پر حلیہ اور بشرا بنتا گیا، دین کے نام پر کرتا اور ٹوپی بنتی گئی، اور داڑھی رکھ لی گئی۔ وضو کرتے ہوئے لوگ پکے سچے مومن تصور کیے جانے لگے، جبکہ دین کا جو اسلام کا جو تصور تھا کہ ایک مسلمان چلتا پھرتا اسلام کی ایک تصویر پیش کرتا ہے، اس کی زبان، اس کا ہاتھ پیر، اس کی گواہی، اس کی بول چال، اس کا لین دین کا انداز، اس کا لب و لہجہ، گفتگو کا اس کا طریقہ، اور اس کے تمام طور طریقے اس انداز میں ہوتے تھے کہ غیر مسلم کو نہ صرف وہ اپنی طرف آکرشت کرتے تھے بلکہ اسے پوچھنے پر مجبور کر دیتے تھے کہ اے میرے بھائی تو کیا پڑھتا ہے، کہاں رہتا ہے، اور کہاں تیری تربیت ہوئی ہے، کون سے دین اور دھرم کو قبول کیا ہے تو نے، تیرے اندر یہ اخلاق ہیں۔ حالانکہ سماج اور دنیا اس وقت بگڑ گئی ہے، مگر حالات ہم نے خود بے قابو کر دیے، اور وہ بے قابو اور ہوتے جا رہے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فیصلہ ہمارے درمیان میں پیش کیا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین کی سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک تو وہ مساجد ہیں، اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں، ان کو آباد کیا جائے، اس لیے کہ یہاں یہ گھر اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی مسجد بنائے روئے زمین پر جو یہ کہے کہ یہ میری ہے یا میرے باپ کی ہے، یقین جانیے وہ اس کی آخرت کی تباہی اور بربادی کے لیے اکیلا جملہ کافی ہے۔ لہذا اس طریقے سے مساجد جب بنائی جاتی ہیں وہ وقف للہ کی جاتی ہیں، وہ پورے محلے کی اور پورے مسلمانوں کی مساجد ہوا کرتی ہیں، پورے مسلمانوں کی وہ زمین ہوا کرتی ہے۔ لہذا مساجد اللہ کا گھر ہوا کرتی ہیں، ان میں تمام مسلمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی زبانی یہ کہلوایا کہ روئے زمین پر اگر کوئی بہترین جگہ ہو سکتی ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اگر زمین پر کوئی بری جگہ ہو سکتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ زمین کے بازار ہیں۔ لہذا بازار میں ایک مومن اتنا جاتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو کر لے، وہاں بیٹھ کر وہ اپنے فالتو یا ایکسٹرا وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، وہاں بیٹھ کر وہ اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو نہیں گزارتا ہے بلکہ کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، خرید کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، پھر واپس وہ اپنے گھر چلا آتا ہے، اپنے محلات میں بیٹھتا ہے اور اسے وقت ملتا ہے تو وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ابن ماجہ کے اندر 1412 نمبر پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر 781 نمبر پر ایک حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد ایک ایسی بہترین جگہ ہے جب آدمی مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، چلتا ہے
تو وہ اس آدمی کی کنڈیشن، اس آدمی کی حالت رب العالمین کی نظر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا کہ مساجد کی طرف چلنے والے شخص کو اور اندھیرے کے اندر مسجد کی طرف رخ کرنے والے شخص کے لیے بشر المشائین، خوشخبری سنا دیجئے، بالنور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس اندھیرے کے بدلے میں اسے ایک مکمل نور عطا کیا جائے گا، جہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جہاں ظلم و زیادتی کی اور جہاں گناہوں کا اندھیرا ہوگا اور تاریکی ہوگی، بالکل اندھیرا جہاں ہو وہاں پر ہماری یہ نیکی کام آ جائے۔ اور وہ نیکی بھی کیا ہے؟ مسجد کی طرف جانا، مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کی طرف اپنے آپ کا لگاؤ اور اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا، یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ لیکن مسلمانوں نے مسجد کی اس اہمیت اور فضیلت کو بالکل ٹال دیا ہے۔ وہ مسجد کے اندر عین جمعہ کے وقت بھی داخل ہونا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ سوچتے ہیں کہ جب بالکل نماز کھڑی ہو جائے گی تب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں گے، کہیں ہمیں چپ چاپ بیٹھنا نہ پڑ جائے۔ وہ باہر ہو کر اپنی باتیں کرتے رہیں گے، دنیا کی باتیں کرتے رہیں گے، جمعہ کا خطبہ ہوتا رہے گا اور مسجد کے اندر قرآن کا درس ہوتا رہے گا، حدیث پاک سنائی جاتی رہے گی، مگر وہ مسجدوں سے نکلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، باہر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ رب کی لعنت ہے، یہ رب کی پھٹکار ہے مسلمانوں پر کہ ان کو اللہ نے ایسی خوشخبری، ایسی عظیم چیز اور ایسی حسین جگہ سے ان کو نکلوا دیا ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ مسجد کے اندر زیادہ دیر ٹھہر سکو، مسجد کے اندر تم بیٹھ سکو، جبکہ مسجد کے اندر آنے والے شخص کے لیے کل روز قیامت جہاں خوشخبری ہے، وہیں مسجد کے اندر بیٹھنے والے شخص کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور فرمایا احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة، کسی بھی نماز کے لیے اگر کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے، 5 منٹ پہلے آ گیا ہے، 10 منٹ پہلے آ گیا ہے، 15 منٹ پہلے آ گیا ہے، وہ تو بیٹھ جائے وہ مسجد کے اندر، اس کا یہ بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا، اس کا یہ بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا۔ اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کے لیے الگ اس کا ثواب ملے گا، اگر وہ نفل نمازیں پڑھے تو اس کے لیے نفل نمازوں کا ثواب ملے گا، اگر وہ عبادت کرے، ذکر کرے، استغفار کرے تو اس کے لیے وہ اپنا ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ چپ چاپ بھی بیٹھا رہا، ما لم يحدث تدعونه الملائکۃ، اور اس کا وضو باقی رہا، مسجد کے اندر وہ بیٹھا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں رب العالمین سے اور فرماتے ہیں اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ آپ غور و فکر کیجیے، ہماری دعائیں ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہوں، لیکن یہ فرشتے جو نوری مخلوق ہے، جو بالکل گناہوں سے پاک و صاف مخلوق ہے، وہ مخلوق اگر اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے حق میں دعا کرے، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اس شخص کے لیے جو نماز سے پہلے آ کر مسجد کے اندر بیٹھ گیا ہے، جو نماز کا وقت تو نہیں ہے لیکن مسجد کے اندر آ گیا ہے اور بیٹھ گیا ہے تیری مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اے اللہ اس کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر 445 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مساجد ہمیں آباد کرتے ہیں اور مساجد کے اندر نماز کے وقت ہی نہیں جانا بلکہ جب وقت ملے ہم مساجد کے اندر بیٹھ جائیں اور جب تک وضو رہے، جب تک فرشتوں کی دعاؤں کی حصول کا باعث بنتے رہیں اور وہ اس کے مستحق بنتے رہیں اور ہم اس کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان پیش کیا ہے۔ مسجد کی طرف جانا اور مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد کے اندر داخل ہونا، یہ اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے۔ جب تک روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا دور دور تک،
सूरज बिल्कुल करीब आ चुका होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान अपने पसीनों में डूब चुका होगा, हालत नफ्सी नफ्सी की होगी, अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसान बिल्कुल हाहाकार में होगा, वो अपने हाथ चबा जाएगा मारे अफसोस के। वो अपनी अम्मी से, अपने भाई से, अपने वालिद मोहतरम से, अपने रफ्ते जिगर से, अपनी बेटी से भाग रहा होगा। वो अपनी पूरी की पूरी दौलत को अपने इस अजाब से बचाव के लिए वक्त करने को तैयार बोल रहा होगा। लेकिन ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग ऐसे भी होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुश्किल की घड़ी में अपने अर्श के साए में जगह देगा। और वो उनमें से एक शख्स जो तीसरा शख्स है, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, कि 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिसमें कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के। फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, कि ऐसा शख्स कि जिसका दिल दिमाग, जिसकी सोच मस्जिद से निकलने के बाद में दोबारा आने के लिए मस्जिद से जुड़ी हुई रहे, मस्जिद से वो लटका रहे उसका दिल, और वो सोचता रहे कब नमाज का वक्त होगा या कब मुझे अपने काम से फुर्सत मिलेगी कि मैं जाऊं और अल्लाह के घर में थोड़ी सी देर बैठ कर आऊँ, अल्लाह के घर को थोड़ी देर आबाद करके आऊँ। वो अल्लाह के घर में बैठने के लिए बेचैन रहता है, वो अगली नमाज का, अगले फुर्सत की घड़ियों का वो मुंतज़िर रहता है, और उसके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि जब मुझे वक्त मिलेगा मैं फौरन पहुंचूंगा। इस सोच की वजह से और इस फुर्सत की घड़ियों के लिए बेचैन रहने वाले शख्स के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल रोज़े क़यामत अर्श के साए में इस शख्स को जगह नसीब की जाएगी। हम और आप इस बात के मुतमन्नी हैं, इस बात के मुंतज़िर हैं कि हम सोचें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अर्श के साए में जगह नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ये मौका दे कि हम इस बात के मुस्तमिक बने, हम अपनी आदतों को बदलें, अपने अखलाक को बदलें, अपनी खसलतों को चेंज करें। जो हम बाजार में बैठने के, मस्जिद से बाहर बैठने के, अपने चौराहों पर, चाय खानों पर बैठने के जो आदी हो गए हैं, और दीन की तालीम से, दीन की दरसगाहों से, मसाजिद से कुरान और हदीस की तालीम जहाँ हो रही हो, उन तमाम जगहों से अपने आप को हमने दूर कर लिया है, तो हम कैसे इन तमाम बातों के मुस्तहिक हो सकते हैं। लिहाजा दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को मस्जिद से लगाव की तौफीक नसीब फरमाए। मस्जिद के आदाब भी हैं, मस्जिद के आदाब के ताल्लुक से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, जिस वक्त आप अमीरुल मोमिनीन थे, आप बादशाह थे, आप मुसलमानों के खलीफा थे, आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा हुए हैं, आपने कुरान और सुन्नत को ज़मीन पर नाफिज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, रात और दिन को आपने बराबर कर दिया, सोने को आपने छोड़ा, आराम को आपने त्याग दिया, और मसाजिद की आबादी के लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने के लिए जो आपके यहाँ आदात और खसलतें पाई जाती हैं, वो आज भी सुनहरे हुरूफ से लिखी जाने के लायक है। आपकी ज़िंदगी के एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करूं जो सही बुखारी के अंदर 479 नंबर पर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा बयान करते हैं, एक मर्तबा मस्जिद के अंदर बैठे हुए और लोग भी मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, और आप देखते हैं कि 2 लोग आए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। मस्जिद के अंदर हैं, वो खुतबा का वक्त होता है तब तो बोलना बिल्कुल हराम है बोलना, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खुतबा हो रहा है, उस दौरान कोई बोल रहा है और वो कोई हरकत कर रहा है, तो आप उसे हरकत करके अगर रोक रहे हैं तो आप भी गुनाह में शामिल हैं बराबर के, क्योंकि आप भी हरकत कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, आप भी अपने हाथ को और अपने जहन को खुतबे से अलग कर रहे हैं। लिहाजा आपने भी वो गलत काम किया है जो बड़े गुनाहों में से जो कबीरा गुनाह है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा है और बैठे हैं। आप देखते हैं कि 2 नौजवान आए और उन दोनों नौजवानों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, चूंकि खुतबा नहीं हो रहा है, एक शख्स को अपने पास बुलाया और कहा इज़हब फ़अतिनी बिहादैनी, इन दोनों लोगों को मेरे पास लाओ, इन दोनों लोगों को मेरे पास बुलाओ।
फजितुहु बिहिमा, जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास इन दोनों लोगों को बुलाया गया और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास इनको लाया गया, आपने सवाल किया मन अंतुमा, या रावी हदीस बयान करते हैं औ मिन ऐना अंतुमा, या तो ये पूछा कि तुम दोनों कौन हो, या ये मालूम किया कि तुम दोनों किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, तुम दोनों किस कबीले से आए हो, किस कबीले के हो तुम। और क़ाला, उन लोगों ने जवाब दिया मिन अहली ताइफ, हम ताइफ के रहने वाले हैं। उसके बाद में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आप जवाब सुनिए और सोचिए कि हमारा अमल क्या है मस्जिद में आने के बाद में, हम किस तरीके से आते हैं मस्जिद में और किस तरीके से बैठते हैं मस्जिद में, और मस्जिद में जब तक रहते हैं हमारी आवाज़ें कितनी बुलंद होती हैं, हम किस अंदाज में लबो लहजा इख्तियार करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि खुतबा हो रहा है, हम ये नहीं सोचते कि मस्जिद में कुरान और हदीस की बातें बयान की जा रही हैं, हम ये नहीं सोचते कि नमाज हो रही है, नमाज खड़ी हो चुकी है, नमाज के लिए लोग खड़े हो चुके हैं। इन तमाम की परवाह किए बगैर अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं हम। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया क़ाला लौ कुन्तुमा मिन अहलिल बिलादी ला औजअतुकुमा, कि अगर तुम दोनों इस मदीने के होते जिनके लिए हमने उसूल बयान कर दिए हैं और आप बाहर के हैं, मेहमान हैं, इसलिए पहली मर्तबा आपकी कदर की जाती है, वरना मैं आपको ला औजअतुकुमा, मैं आप दोनों को सजा देता इसी मस्जिद में। और लोग याद रखते कि मस्जिद के अंदर किस तरीके से आवाज़ें बुलंद की जाती हैं, तुम्हारे चेहरे बदल दिए जाते, तुम्हारी खोपड़ियाँ बदल दी जाती, और तुम्हें मालूम होता कि अल्लाह की आवाज़ के सामने अपनी आवाज़ को किस तरीके से बुलंद किया जाता है। तुम्हें मालूम होता है कि मसाजिद में जब अल्लाह के लिए अज़ान बुलंद की जाए, मसाजिद में जब अल्लाह के लिए तकबीर बुलंद की जाए, तुम्हें मालूम होता है कि मसाजिद की बेहुरमती करने वाले अबरहा को किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेस्तो नाबूद कर दिया और रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल बना दिया। अबरहा की मिसाल आई है तो मैं आपके सामने पेश कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 54 या 55 दिन पहले का ये वाक़या है, और यमन के रहने वाले ये हुक्मरान जिसका नाम अबरहा था, वो अपने हाथियों के लश्कर के साथ में खाने काबा को ढहाने के लिए निकला था। और हालत ये हुई कि जब वो मक्कतुल मुकर्रमा के करीब पहुंचता है, अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, ये दादा चूँकि इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम आया ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई है, आपकी पैदाइश तकरीबन 54-55 दिन पहले का ये वाक़या है। और तमाम उसके अंदर बुतखाना है, बुतों की इबादत हो रही है, लेकिन ये घर तो अल्लाह के नाम से था, ये घर बैतुल्लाह इसका नाम था, अल्लाह का घर इसका नाम था, अल्लाह का नाम इस घर से जुड़ा हुआ था। इबादत तो बुत की हो रही थी, अल्लाह की इबादत नहीं हो रही थी, लेकिन अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ था। और वो लोग जानते थे कि ये अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर की हिफाजत खुद अल्लाह भी जानता है, और अपने बंदों को उसकी हिफाजत का उसने हुक्म भी दिया है। लेकिन मक्का वालों ने जब देखा कि हम इतने बड़े लश्कर जर्रार का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अब्दुल मुत्तलिब ने पूरा वाक़या मैं मुख्तसर आपके सामने रखूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और कहा, इतना बड़ा लश्कर है, इसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो, लिहाजा तुम अपने ज़रूरी सामान को लेकर इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ और वहाँ से देखो कि तुम्हारे घरों को और अल्लाह के इस घर को किस तरीके से दुश्मन नेस्तो नाबूद करता है, बर्बाद करता है। तुम उनसे मुकाबला करोगे, तुम्हारा घर भी जाएगा, माल भी जाएगा, जान भी जाएगी, और अल्लाह के इस घर की बेहुरमती भी होगी। लेकिन कुछ तो बचे, कुछ बच जाए, इसलिए आप ऊपर चढ़ जाओ। और खुद अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की जो दीवार है तकरीबन 1 फुट की, जहाँ तक कपड़ा लटका हुआ रहता है, उस कपड़े के अंदर दाखिल होते हैं और उस पर अपना पैर रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह, अब हमारे और हमारे जो ये माबूद हैं इनकी बस की ये बात नहीं है, ये इसके बस से बाहर है। ए अल्लाह, तू हकीकी है और तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब डायरेक्टली दुआ मांगी, बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी बाबा, बगैर किसी पीर, बगैर किसी मूर्ति और बुत के, अब्दुल मुत्तलिब ने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो दुआ भी कबूल फरमाई। इस वाक़ये में बहुत सारी इबरतें, सबक और नसीहतें हैं। एक सबक ये भी है कि जब रुए ज़मीन पर ईमान वाले न रहें और मुसलमान न बचें,
تو اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آج بھی کافی ہے. جس طریقے سے اس نے بیان فرمایا قرآن مجید میں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اپنے بندے کی، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آج بھی کافی ہے. آج بھی وہ ابابیل پرندوں کو بھیج سکتا ہے، لیکن آج ایمان والے ہیں، وہ ایمان والوں کو آخری حد تک جانچنا چاہتا ہے، ان کی قربانی لینا چاہتا ہے، ان کو ٹٹولنا چاہتا ہے، ان کو تپانا چاہتا ہے، اور ان کے اس بدلے میں، اس قربانی کے بدلے میں ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام بنانا چاہتا ہے. اس لیے ہم اور آپ اپنے ایمان کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں. اور جس طریقے سے ہمارے ایمان میں کفر شامل ہو چکا ہے، ہمارے ایمان میں کفر کی، بدعت کی ملاوٹ ہو چکی ہے، اس ملاوٹ کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے. عبد المطلب کی دعا جب بالکل بتوں سے اوپر پہنچ گئی اور وسیلے کی تمام حدیں پار کر گئی، اور اس پردے کی آڑ میں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے جب آپ نے دعا مانگی، وہ دعا قبول بھی ہوئی، وہ گھر بھی محفوظ رہا. مکہ المکرمہ کے تمام گھر جو کافروں کے، مشرکوں کے گھر تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کے گھر بھی بچ گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو پکارا خلوص دل سے. جب سچے دل سے ہم اللہ رب العالمین کو پکارے، چاہے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہو، چاہے ہمارے اندر بدعت و خرافات داخل ہو چکی ہوں، لیکن اگر ہم سچی توبہ کریں آج بھی، تو آج بھی ہماری مسجدیں محفوظ رہ سکتی ہیں. آج بھی اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم ہمارے اوپر نازل کر سکتا ہے. آج بھی اللہ رب العالمین غیبی مدد نازل فرما سکتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار تو ہوں، ہم اس کے لیے آگے تو بڑھیں. اور اس کے بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ترفعان اصواتکما مسجدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم دونوں کو اس لیے مارتا کیونکہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کیا ہے. آج ہم اپنی آوازیں بلند کر دیتے ہیں. ٹوکنے والا اگر کوئی ٹوک دے اسے برا کہا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کو لعن طعن کی جاتی ہے. بعد میں اس کے اوپر پورے خاندان کے لوگ الگ الگ انداز میں کمنٹس کرتے ہیں، فلاں مسجد میں فلاں صاحب اس انداز میں بولتے ہیں، فلاں امام صاحب اس انداز میں بولتے ہیں، فلاں حافظ صاحب اس انداز میں بولتے ہیں. تو یہ جو انداز بن گیا ہے ہمارا اپنی عزت کی بقا کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اللہ کی حفاظت کی نہ کی جائے اور اپنی حفاظت ہماری اتنی بڑی ہو گئی. مجھے واقعہ یاد آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور ان کے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی میں ایک تنکا ہے، گھاس کا ایک تنکا ہے. اس شخص نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی پر ہاتھ لگایا اور وہ تنکا گرا دیا زمین پر. وہ شخص چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے بیان فرمایا لوگ کیسے ہو گئے ہیں. اس تنکے کو اٹھایا اور مسجد سے باہر پھینکا. پھر فرمایا لوگوں سنو، اس شخص نے میری داڑھی کا اتنا احترام تو کیا مگر اللہ کی مسجد کا احترام نہیں کیا. اس کا ایمان کیسا ہے؟ کتنا بدل گئے ہیں ہم اور آپ. اپنے خاندان کے آدمی کی عزت بچانے کے لیے اللہ کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اللہ کی مسجد کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں. اللہ کے رسول کی بے عزتی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی گستاخی ہو جائے، مسجد کی گستاخی ہو جائے، منبر کی گستاخی ہو جائے، امام کی گستاخی، سب گوارا ہے. مگر ہمارے خاندان کا جو آدمی ہے اس کی عزت پر ڈاکہ نہ لگ پائے، وہ محفوظ رہنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں کردار بن چکا ہے. مسجد اسلام کی نشانی ہے. جس محلے میں ہم جاتے ہیں اس میں اگر مسجد نظر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مسلمان بستے ہیں. یہ اسلام کی نشانی ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ ہمارا آئیکن ہے اور مسلم معاشرے کی یہ علامت ہے. مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی یہ تعلیم کی جگہ ہے، مسلمانوں کی تربیت کی جگہ ہے، مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے، مسلمانوں کی اجتماعی سرگرمیوں کی یہ جگہ ہے، اور اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا یہ سینٹر اور مرکز ہے. انما یأمر مساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ اللہ کی مسجدیں ہیں تو اس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. یہی تو ایک گھر بچا ہے
جہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن آج دوسری جو عبادت گاہیں ہیں، جو عبادت خانے ہیں، ان کو اپنی نظروں سے ایک مرتبہ گہرائی سے دیکھو، غور و فکر کرو، ان میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کچھ گھر ایسے بھی بنائے گئے ہیں ہمارے انڈیا کے اندر بھی باہر بھی، جن میں ہر آدمی جا سکتا ہے اور اپنے مذہب کی وہ عبادت کر سکتا ہے، مگر وہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ اس کے اندر تمام لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے طور طریقے پر، اس کو بھی شرک کا اڈا بنا لیتے ہیں، مرکز بنا لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے کوئی خالص گھر ہے تو وہ مسجد ہے۔ لہذا مسجد کے بارے میں فرمایا اس کے اندر کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اس میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ مساجد کے اندر اس کی آبادی کے تعلق سے اور اس کو آباد کرنے کے تعلق سے آج ہمیں خود ہی غور و فکر کرنا ہوگا، خود آگے بڑھنا ہوگا اور خود اس میں حاضری دینی ہوگی۔ آج ہمارے لیے جو سرگرمیاں، جو مسلمانوں کی سرگرمیاں ہیں، جو مسجد سے ہٹ کر ہونے لگی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں وہ مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی، ان کی مثالیں مسجد میں ملتی ہیں۔ جیسے کہ نکاح کرنا ہے تو نکاح کو مسجد میں عام کیا جائے، تاکہ آپ نکاح مسجد میں کریں گے، ڈھول تاشے سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے، اور الٹی سیدھی افواہوں اور گناہ جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں گانے کے، بجانے کے، ڈھول تاشے، ان تمام جن سے ہم جہنم کے قریب پہنچ رہے ہیں، جنت سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے غضب سے ہم نزدیک ہو رہے ہیں، ان تمام کاموں کو ہم چھوڑیں گے۔ مسجد کو آباد رکھا جائے، مسجد کے جو متولی ہیں، مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، مسجد کے جو مؤذن ہیں، مسجد کی جو صفائی اور دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان کو اپنا دل اس وقت ضروری طور پر کھول لینا چاہیے، اور مسجد کے دروازوں کو صرف فرض نمازوں تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کو کھولیں اور کہیں لوگوں سے، اگر تم دنیا سے تھک چکے ہو، اگر تم لوگوں کے ظلم و زیادتی سے تھک چکے ہو، اور لوگوں سنو، اللہ کی زمین پر گھوم پھرتے وقت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر تم تھک چکے ہو، اور لوگوں کے یہاں فریاد لگاتے لگاتے لوگوں کے یہاں تم فریاد کرتے کرتے تھک چکے ہو، آؤ اللہ کے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، آؤ یہاں پر تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ آواز ہمیں لگانی ہوگی مسجدوں کو آباد رکھتے ہوئے، مسجدوں کے دروازوں پر اس طریقے سے کہ یہاں تو دیوبندی آئے گا، یہاں اہل حدیث آئے گا، یہاں بریلوی مسلک کے لوگ آئیں گے، ان جملوں میں کچھ رکھا نہیں ہے، اسلامی جملے نہیں ہیں، یہ فرقہ پرستی کے، یہ ہمیں ڈوبنے والے ڈبونے والے، یہ ہمیں ختم کرنے والے ختم کروانے والے، اور یہ ہماری طاقت کو کچل دینے والے، ہماری قوم کو اپنی موت مار دینے والے ہیں۔ ان تمام جملوں سے اوپر اٹھ کر ان دروازوں کے تعلق سے ان کو بالکل اوپن رکھیے، اور قرآن مجید کو، قرآن مجید کی تلاوت کا، پنکھوں کو چلانے کا، تمام جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مسجد کو اپنی طرف سے چلاتا ہو، مسجد کو کوئی بھی چلاتا ہے وہ تمام کے تمام مقتدی ہوتے ہیں۔ لہذا تمام مساجد کے تعلق سے یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خصوصی طور پر مسلمان نکاح کے وقت میں بھی، اور دوسری جو مجلسیں ہیں جو ان کے درمیان میں کوئی فیصلہ ہوا ہے یا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس کے فیصلے کے تعلق سے بھی خیر خواہ لوگوں کو بلا کر مسجد کے اندر آپ فیصلہ لیں، اور جہاں لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر الٹی سیدھی قسمیں کھا کر ایک کمزور آدمی کو دبا لیتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ تمام چیزیں ہوں گی، نکاح ہوں گے، اور لڑکیوں کی لین دین کے تعلق سے، اور شادی بیاہ کے تعلق سے، اور بھی دیگر جو کام ہیں ان تمام کاموں کے تعلق سے اگر ہم مسجد کے اندر فیصلہ کریں گے، مسجد کے اندر بیٹھیں گے، مسجد کے اندر جگہ بنائیں گے، مسجد کو آباد رکھیں گے، یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال رہے گی۔ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں تھی کہ مسجد کے آداب کے تعلق سے، اور مسجد کی تعمیر کے تعلق سے، مسجد کی دیکھ بھال کے تعلق سے، مسجد کی صفائی کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں تھی جو میرے ذہن میں تھی، اور اس پرچے میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ آج وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ میں پھر ہم اپنی مسجد کو خود آباد کیسے رکھیں اور کیسے بنائیں، اس کے تعلق سے اور مزید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں اس نازک وقت میں اپنے گھر کو آباد رکھنے اور آباد کروانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم صحیح انداز میں اپنی مساجد کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فرقہ پرستی سے اوپر اٹھ کر اپنی مساجد کے حفاظت کے تعلق سے آواز بلند کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین شانتی کے ساتھ میں اپنے ملک کی حفاظت کو سوچتے ہوئے اور یہاں پر بھائی چارے کو قائم کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، الہ العالمین جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، الہ العالمین انہیں ان کے فتنوں میں تو برباد کر دے۔ مولا کریم
जो इस मुल्क को बाकी रखना चाहते हैं और इस मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं और आपस में भाई चारे को बराबर रखना चाहते हैं, मौलाए करीम ऐसे लोगों को इस देश में आबाद और शादाब फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही अंदाज में एक दूसरे की इबादत गाहों की हिफाजत करने और एक दूसरे की इबादत खानों का एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमा। मौलाए करीम सही अंदाज में अपने ईमान की, अपने इस्लाम की, कुरान मजीद की, मिंबर व महराब और मसाजिद की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सही अंदाज में हमें अपने ईमान और अपनी मसाजिद के साथ साथ इस्लाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे दाखिल करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजीला नसीब फरमा। मौलाए करीम जो देश को तोड़ना चाहते हैं, मौलाए करीम उन्हें हिदायत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको सही अंदाज में कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। सभी तरह की इस्लामी वीडियोस, तकारीर, दुरूस और अफवाहों का सच देखने के लिए इकरा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। किसी भी नई वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करें।